سندھ حکومت کی جانب سے آئی جی سندھ کلیم امام کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جبکہ آئی جی سندھ کی جانب سے سندھ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے۔ امن و امان کی حالات جو سندھ میں تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سوچ سمجھ کر ان کو پی ایم صاحب نے بات بھی کی ہے چیف منسٹر سے کہ آپ نام بھیج دیں، ہم وہ بھی کنسیڈر کریں گے اور ان کو بھی دیکھیں گے، ہر چیز کو دیکھ سن کے سمجھ کے کریں گے، کیونکہ یہ پروگریٹو جو ہے نا وہ ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ تو نام ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بھیج دیں ود کنسنٹ، اور آپ بھی اپنا جو بھی نام آپ کے ذہن میں 2-3 آتے ہیں بھیجیں، تاکہ ہم نے دیکھیں ہر چیز پورے اوور آل پاکستان کی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا، سیکیورٹی بھی، لوکل سیکیورٹی میں جو ہے وہ پولیس وغیرہ ان کے پاس ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی جو ایشوز ہیں امن و امان کے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ کلیم امام صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں، انہیں اپنا رویہ ایک افسرانہ رکھنا چاہیے، انہیں پولیٹیکل بیان نہیں دینے چاہیے، انہیں پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، انہیں جس قسم کے بیانات وہ پریس کانفرنس میں جاری کرتے ہیں انہیں زیب نہیں دیتے، اور اس کے بعد وہ سوچے کہ سندھ گورنمنٹ انہیں اپنائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے جب پرائم منسٹر صاحب کراچی گئے، وزیر اعلیٰ صاحب نے انہیں ریسیو کیا، میٹنگ کی، انہیں 5 نام دیے، عمران خان صاحب نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان 5 ناموں میں سے ایک کو ہم سندھ میں لگا دیں گے، اس کی پوسٹنگ کر دیں گے۔ پھر یہاں آ کے انہوں نے معاملہ کیبنٹ کے آگے رکھ دیا۔ ابھی تک جتنے آپ مجھے بتائیں کہ آئی جی یا ڈی آئی جیز جتنے بھی صوبہ پنجاب میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں جد و بدل ہوا ہے، کیا کیبنٹ نے منظوری دی ہے؟ یہ تو وہ کام ہے کہ پاکستان میں ہر چیز میں دورہ میں آ رہا ہے، لیکن جہاں ان کی حکومت ہے وہاں انہیں کیبنٹ کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں جس صوبے میں ان کی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پر وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ نہ کرندے بہانے نے۔ اب وہ کلیم امان صاحب سے آپ بلا کے انہیں ملے ہیں اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو اس سے بہتر پوسٹ دی جائے گی، اور میرے تو سننے میں آیا کہ انہیں سیکٹری انٹیریئر لگانے کا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ صوبہ سندھ کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو کوئی بہتر افسر بھیجیں، یہ افسر تو چاہیے اس کو استعفیٰ دے، 2 سال انتظار کرے، الیکشن لڑے اور حکومت میں آ جائے گی تو پورا سیاسی شخصیت بن چکا ہے، اس کو تو اب نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مافیا تو ہے ہی، جو حالات جس طرح آٹے کا بحران آپ دیکھ لیں، ملک میں آٹا ہے لیکن اس کے باوجود آٹے کا بحران، تو مافیا ضرور ہے جس کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سول سرونٹ ہیں، ان کو جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہدایت دے، پروونشل گورنمنٹ ہدایت دے، اس کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ کلیم امام صاحب ایک سرکاری افسر ہیں، سیاسی آدمی نہیں ہیں، لیکن سیاسی بیان وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ جو سندھ کے لوگ ہیں جو حکومتی رہنما ہیں، ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو وارداتیں ہیں، وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں۔ ایک افسر کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ 6 کروڑ عوام جو سندھ کی صوبے کی ہے، ان کے مینڈیٹ کی توہین ہے، اور یہ سندھ کی خود مختاری پہ حملہ ہے۔ نہ وزیر اعظم ہاؤس سنجیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بڑا دل دکھانا پڑے گا۔ دیکھیں ایڈی خواجہ جیسا افسر بھی وہاں نہیں چل سکا، تو کون سا آفیسر چلے گا؟ کلیم جو موجودہ آئی جی ہے اس پہ تحفظات ان کے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو کا اتھارٹی ہونی چاہیے، اور اس کی مشاورت سے پرائم منسٹر کو فوراً فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہو رہی ہے، اب سندھ پولیس میں 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک حکومت کے ساتھ ہے، ایک ان کے آئی جی کے ساتھ ہے، تو یہ ادارہ تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ادارہ تباہ ہوگا، سفر سندھ کی عوام کرے گی، امن امان کے حالات خراب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کس طرح نواز شریف صاحب نے 2013 میں کراچی سمیت پوری سندھ کا امن بحال کیا، اور یہ وزیر اعظم آتا ہے وہاں پہ چندہ تقسیم اپنے اسپتال کے لیے پیسے لے کے چلے جاتا ہے۔ وہ بھی ایک ادارے کے ہیڈ ہیں، تو انشاءاللہ طریقے سے ان چیزوں کو ہم بھی حل کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو آفر کی کہ ہم ان کو فیڈرل میں لگا رہے ہیں۔ تو جو 5 نام بھیجے ہیں سی ایم سندھ نے، اور ہم نے مزید بھی کچھ نام مانگے ہیں، تو انشاءاللہ ایک نام پہ اتفاق ہو جائے گا۔ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، ظاہر ہے ان کی ریکمنڈیشنز کو ترجیح دی جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو نام بھجوائیں اس میں سے کسی ایک کا سامنے آنا بہتر ہو۔ ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کی نالائکی ہے، جبکہ حکومتی اراکین کا یہ کہنا تھا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین عابد علی کے ساتھ فیصل مقصود، A1 ٹی وی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے، کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں۔ دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا۔
बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ।